السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشاء افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دونوں کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ دوسرے چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ ساکت اور جامد آنکھیں کھولے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ حدید کے بابا کا اس کے بابا سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ ایسا کیا تعلق تھا ان دونوں کے درمیان جس سے وہ لا علم تھی؟ ایسا کون سا رشتہ تھا ان کا آپس میں کہ حدید عالم اس کو اچھی طرح جانتا تھا؟ اور اگر ایسا کوئی گہرا تعلق تھا تو وہ کیوں اس سے واقف نہیں تھی؟ انہی سوچوں میں مشغول وہ بولی تھی۔ کیا تعلق تھا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ تاثرات ڈھیلے پڑ چکے تھے، سارا غصہ پل بھر میں ختم ہوا، جذبات بدل گئے، سچ جاننے کی چاہت نے سر اٹھایا۔ وہ اپنے بابا کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی۔ اگر کوئی اس کے بابا کے بارے میں جانتا ہے تو اس کے لیے اہم تھا، پھر چاہے وہ حدید عالم ہی کیوں نہ ہو۔ ہر منظر ساکت ہوا اور ہر آواز جامد ہوئی، ہر زیر نے خاموشی اوڑھی، ہر سانس مدھم پڑی۔ وقت کا یہ دھارا منجمد ہوا۔ اس وقت میں بس وہ دو لوگ رہ گئے تھے، ایک وہ جو سب جانتا تھا، ایک وہ جو سب جاننے کی خواہاں تھی۔ ایک ایسا گہرا تعلق جس کے ہونے سے دونوں نے سزا کاٹی۔ حدید نے گہرا سانس بھر کر کہا، افسوس دکھ کر کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ دونوں ہی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس بات کا اندازہ ان کے درمیان ایک اندیکھے سے تعلق سے بخوبی ہو رہا تھا۔ کیسی سزا؟ مصنوعی رنگ سے سجی آنکھیں جھپکنے کی بھی کوشش نہ کی۔ اس کی نگاہیں حدید عالم کے تاثرات بھانپ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کچھ اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ لوگوں کو پرکھنے کا یہ طریقہ ہمیشہ اس کے لیے کاٹ ساز ثابت ہوا تھا۔ وہ دونوں قتل کر دیے گئے، کیا اس سے بڑی سزا ہو سکتی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ بتا رہا تھا، اور ایسے بتا رہا تھا کہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اس سب کو سننے کی طاقت خود میں جمع نہ کر پا رہی تھی۔ لیکن اسے اس وقت کو ہر صورت جمع کرنا تھا، یہ ضروری تھا۔ بات کو مت گھماؤ، میں ان پہلیوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بے بس لہجہ اور آنکھوں کی نمی، وہ کسی تکلیف کن مرحلے سے گزر رہی تھی، اور ایسا مرحلہ جس سے رہائی ناممکن تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اسی مرحلے میں تھم جائے گی، مر جائے گی۔ اس کی یہ حالت حدید کی آنکھوں نے بے بسی سے دیکھی تھی۔ تم اس سب میں مت پڑو زخرف، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ جس کرب سے وہ گزر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ زخرف بھی اسی اذیت کا نشانہ بنے۔ جس سچ نے برسوں سے کانٹوں پر چلایا، وہ سچ اب زخرف کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کے ہر غم کا تریاق ڈھونڈ لاتا، مگر اس معاملے میں وہ بھی بے بس تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، تم بتانا شروع کرو، دھیمی آواز میں کہا۔ یہ شاید التجا کی۔ وہ مزید صبر نہیں رکھتی تھی، اس کے صبر کا پیمانہ اب باہر ابلنے کو تھا۔ اور سننے کے بعد کیا کرو گی؟ اس کے بے داغ چہرے پر سجی آنکھوں کی نمی میں دھندلاتے اپنے عکس کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ہی کچھ بتانے کا سوچ سکتا تھا۔ آگاہی کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کھوئے پوچھ رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی منظر میں گم ہو۔ تم جانتی ہو زخرف کہ انسان آگاہی کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے چہرے پر جمی نظر پل کو نیچے کی جانب سرکی تھی۔ نور نے نبی میں سر ہلایا۔ بیٹھو، وہ اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ فوراً مان بھی گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاید اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، اور اس کی یہ پریشانی حدید نے حل کر دی تھی، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی ہیل اس کا وزن برداشت کرنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ خود وہ سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھا، اپنی داہنی کوہنی ٹیبل پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے کنپٹی مس لی۔ چند لمحات اس کے چہرے کے تاثرات پر کے پھر بولا، میری طرف دیکھو۔ وہ جو زمین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی، اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر نقش کی۔ تمہیں خود کو برباد نہیں کرنا چاہیے زخرف، وہ سلجھو لہجے میں بولا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں خود کو آباد کروں یا برباد، وہ تنک کر بولی۔ اسے اب صرف سچ سننا تھا کہ کسی قسم کی نصیحت نہیں ہو۔ اس کے جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ حقیقت کے قریب پہنچ کر انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تم جذباتی لڑکی ہو، وہ اس کے رد عمل پر بولا۔ میں جیسی بھی لڑکی ہوں، تمہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اس نے اس بار بدتمیزی بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آسانی سے مان لیا، میں غلط کہتی بھی نہیں، وہ فوراً بولی، جس پر حدید اس کی خوش فہمیوں پر کوفت کا شکار ہوا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سیلف اوبسیسڈ تھی، اس موقع پر بھی اپنی تعریف کرنا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تم سب ٹک ٹاکرز ہی ایسے ہوتے ہو،
اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا، کیا مطلب کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے اچنبھے سے استفسار کیا۔ نگاہیں اس نے بھی حدید کے چہرے پر ٹکا رکھی تھیں، وہ بھی اس طرح جیسے ابھی نگاہوں سے ہی مار دے گی۔ بے وقوف، بغیر کسی لحاظ اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساتھ ہی کرسی کے پٹ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ اپنی کہی بات اور اس کے تپے ہوئے چہرے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ایکسکیوز می، تم مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو؟ خود کی جانب اشارہ کر کے آگ بگولا ہوتے ہوئے پوچھا۔ لہجے کی کاٹ کافی نوکیلی تھی، لیکن وہ اسے ڈاج دے گیا۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ اس نے سرسری نگاہ ارد گرد ڈالتے اسے استفسار کیا۔ نور نے اپنے دانت پیسے، وہ بہت ہی بدلحاظ تھا، خود کو زیادہ ہی عقل مند سمجھ رکھا ہے۔ اس نے ٹیبل پر آگے کی جانب جھکتے پوچھا، کوئی شک ہے کیا؟ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت صفائی سے بات بدل چکا تھا اور وہ سمجھ بھی نہ سکی۔ ایسے ہی نہیں، وہ کہتا تھا کہ زخرف نور کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ نہیں، کوئی شک نہیں کہ حدید عالم لوگوں کو بیوقوف بنا کر خود کو اسمارٹ سمجھنے لگا ہے۔ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے سے باز نہ آئی۔ تو تم مان رہی ہو کہ تم بیوقوف ہو؟ وہ اس کے جواب پر بے ساختہ ہوتے ہوئے بولا۔ نور کو مزید تپ چڑھی۔ تم میرا مذاق بنا رہے ہو؟ وہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ کرسی کے پشت نے اسے آگے کو دھکا دیا کہ لو بھگتو اپنے مسکرانے کا جواب۔ کوشش بھی مت کرنا حدید عالم، تم ابھی مجھے جانتے بھی نہیں ہو۔ میں پاگل بھی ہوں اور پاگل لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وہ اس کو تنبیہ کر رہی تھی کہ مجھ سے مت الجھو ورنہ پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ آئی ایم سوری، میں اس بات پر نہیں ہنسا تھا۔ جانے کیوں، لیکن وہ معذرت کرنے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ کو اپنی حد تک سمجھ بیٹھی ہے۔ میں معاف نہیں کرتی حدید عالم، ہر شے یہاں اپنی کن پٹی پر انگلی سے دستک دی اس دماغ میں محفوظ کر لیتی ہوں، وقت آنے پر سود سمیت واپس لوٹاتی ہوں۔ اور حدید کو لگا کہ اسے واقعتاً بڑی غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے سود سمیت لوٹا دینا۔ اس نے درمیانی راستہ نکالا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اب میں چلتی ہوں، لاپرواہی سے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ فوراً سے پہلے کرسی سے اٹھا، یا یہ کہ کرسی نے اس بار حدید کو اپنے اوپر بٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بھلا اتنی خوبصورت ٹک ٹاکر سے کوئی ایسے بات کرتا ہے، بدتمیز۔ کس چیز کا؟ لاعلمی چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ شادی، محض یک لفظی جواب۔ یہ پروپوزل تھا یا آفر؟ ابرو چکا کر پوچھا۔ کم از کم پروپوزل نہیں تھا، باقی جو مرضی سمجھ لو۔ آنکھوں کے جذبات زبان کے الفاظ سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ تو بس جس دن تم مجھے سب کے سامنے پروپوز کرو گے اس دن سوچوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسٹر حدید عالم، تم نے میری مدد نہ بھی کی تو بھی میں اپنے بابا کے قاتل کا پتہ لگا لوں گی، اور یقین جانو تم نے مجھے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، کیونکہ مجھے وہ لوگ بالکل نہیں پسند جو مجھے بیوقوف سمجھیں۔ اپنی بات مکمل کر کے حدید عالم کو حق تک چھوڑے وہ اپنی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز چھوڑے پلٹ گئی تھی۔ آفس کا ماحول گھٹن زدہ ہو رہا تھا، یا شاید یہ اس کی ذاتی کیفیت تھی۔ اور ایسا تو ہوتا ہے، انسان اپنے اندرونی ماحول کے مطابق ہی بیرونی ماحول کو محسوس کرتا ہے۔ اندر اگر سکون نہیں تو دنیا کے کسی کونے میں بھی سکون میسر نہیں آتا۔ گھٹن اتنی شدید ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے ہائی نیک کے بازو کوہنیوں تک چڑھا لیے تھے، پھر ہائی نیک کا گلا نیچے کھسکا دیا۔ اس سردی میں بھی اسے اپنے جسم کی حرارت تیزی پکڑتی محسوس ہوئی، پھر بھی فرق نہ پڑا تو اس نے ریموٹ سے الیکٹرک ہیٹر بند کیا۔ کچھ دیر گزری تو ماحول کچھ سازگار ہوا۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا، اس نے زخرف کو واپس جاتے دیکھا۔ تقریباً 5 منٹ گزر چکے تھے، مگر وہ ابھی تک اسی وقت میں ساکت تھا جس میں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ زخرف نور کو جان گیا ہے، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تو اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ جذباتی لڑکی ہے، اسے لمحہ نہیں لگے گا اور وہ سچائی جاننے کی خاطر سے شادی کی بھی حامی بھر لے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور شرط ایسی تھی جس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور شرط پوری ہونے کے بعد بھی وہ اس کے پروپوزل کے بارے میں فقط سوچے گی، جواب کیا ہوگا یہ وہ بخوبی جان چکا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ زخرف نور کو بیوقوف سمجھ کر سب ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے کنپٹی مس لی، اس کے سر میں درد اٹھ رہا تھا۔ اسے اپنی روزانہ کی ڈوز کی ضرورت محسوس ہوئی۔ واپس ٹیبل تک آیا، کیونکہ جس کو وہ کھڑکی سے جھانک رہا تھا وہ منظر عام سے غائب ہو چکی تھی۔ ایک ایکسپریسو لے آؤ، اس نے انٹر کام سے ہدایت دی تھی۔ سر درد کر رہا تھا اور موڈ اس کا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مسل رہا تھا جب اس کے فون پر گھنٹی بجی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ وہ کسی بزنس ڈیلنگ کو غائب دماغی سے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کرسی پر جا کر براجمان ہوا اور اس کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کرسی کو اس پر رحم آیا، کیونکہ وہ انسان تھوڑی نہ تھی۔
اس کا سیکرٹری اس کی ایکسپریسو لے کر آیا۔ ایکسپریسو اس کے ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے گلا کھنکارا۔ یہ بات کرنے کا اشارہ تھا۔ حدید نے کرسی کی پشت سے ٹیک چھوڑی اور فوراً سے پہلے ایکسپریسو کا سپ لیا اور فوراً سے پہلے ایکسپریسو کا کپ تھاما، پھر سر کے خم سے اسے اشارہ دیا کہ بولو، تم بھی بول لو جو بولنا ہے۔ سر، کنزا میم آپ سے ملنے آئی ہیں، اس نے مودبانہ لہجے میں اطلاع دی۔ تو انہیں اندر بھیجو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کا منہ چڑچڑا ہو رہا تھا، جس کا اظہار کسی اور کو ہو نہ ہو لیکن اس کے سیکرٹری کو بخوبی ہو چکا تھا۔ سیکرٹری نے فوراً باہر نکلنے میں عافیت جانی اور کنزا کو اندر جانے کا عندیہ دیا۔ کنزا نے نوک کیا تو اسے نور کا نوک کرنا یاد آیا۔ اس نے دانت آپس میں دبائے، شاید وہ اپنے جذبات پر پریشان ہو رہا تھا۔ بھوری لانگ اسکرٹ کے ساتھ سفید ٹاپ اور اسکن جاگرز پہن کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کنزا تو کہیں پسے پش رہ گئی تھی۔ اسے تو نور کی ہیل کے ٹک ٹک کی آواز کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس طلسم میں جکڑا بیٹھا تھا جس میں زخرف نور اسے قید کر کے گئی تھی۔ ہائی ہینڈسم، وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، لیکن اس کے کان تو مسٹر حدید عالم سن رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ کیا وہ نور سے obsess ہو رہا تھا؟ استغفر اللہ، اس نے ہلکی آواز میں پڑھا۔ ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ دل میں خود کو تسلی دی۔ کہاں گم ہو حدید؟ وہ اس کی غائب دماغی پرکھ چکی تھی۔ اپنا بیگ زمین پر کرسی کے برابر میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے تو موجود ہوں، وہ بیزار سا بولا۔ بظاہر تو سامنے ہو مگر تمہارا دماغ یہاں نہیں لگ رہا۔ وہ پہلے اس کی طرف پھر اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ میرا دماغ حاضر ہی ہے، کافی منگواؤں؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ اسے کسی سے یہ نہیں سننا تھا کہ وہ غائب دماغی کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ بھی پوچھنے والی بات ہے۔ وہ خوش دلی سے بولی کہ نیکی اور پوچھ۔ اس نے ٹیبل کے دائیں کنارے موجود انٹرکام اٹھایا اور پھر ہدایت جاری کی۔ ایک کافی اسپیشل فار کنزا میم۔ اس نے کنزا کی آمد پر ہر بار دی جانے والی ہدایت دہرائی۔ کتنے اچھے لگتے ہو تم کنزا میم کہتے ہوئے۔ شیشے کے ٹیبل پر کوہنی ٹکا کر اس پر اپنا چہرہ رکھے وہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ کہو تو کنزا میم کہنا شروع کر دوں؟ ابروچ گا کر پوچھا۔ خدا کا خوف کرو، میں تم سے 8 سال چھوٹی ہوں، تمہیں مجھے میم نہیں کہنا چاہیے، اس نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ سوچ کر ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اور تمہیں مجھے ینگ بزنس مین نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی دو بدو بولا۔ وہ تو میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہتی ہوں، معصومیت سے کہا۔ حدید نے سمجھنے والے انداز میں سر کو خم دیا، پھر سوال داغا۔ خیریت، کوئی کام تھا؟ وہ ایکسپریسو واپس ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ یہ میزبانی کا تقاضا تھا کہ جب تک مہمان کے پاس اس کی مطلوبہ شے نہ آ جاتی اسے صبر بھی رکھنا تھا۔ میں تمہارے آفس صرف کام سے ہی آؤں گی، وہ ناراضی اور مان بھرے لہجے میں بولی۔ تصحیح کرو کنزا کہ آفس تمہارا ہے، میرا نہیں۔ اور وہ اسے کہہ نہ سکی کہ کنزا کی ہر شے کا پہلا حقدار حدید عالم ہے۔ میں بابا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ مسکان کی جگہ دل آزاری نے لے لی تھی۔ وہ اس سے اتنی اسٹریٹ فارورڈنس کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ کیوں؟ سوالیہ انداز۔ تم تیرا میرا پر آ گئے ہو، وہ بچوں کی طرح ناراض سی بولی۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس نے اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ وہ پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ حدید نے نوارس کو آنے کی اجازت دی تو سیکرٹری کنزا کی کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر مودبانہ سا باہر چلا گیا تھا۔ کچھ تو کہنے آئی ہوگی، میرا نہیں خیال کہ تم بلا مقصد آفس آؤ گی۔ وہ ایکسپریسو کا گھونٹ بھرتے ہوئے پچھلی بات کو موضوع بحث سے نکالتے بولا۔ سر شوگر کہ اب وہ اپنی عزیز ترین ایکسپریسو پی سکتا تھا۔ تمہیں پکنک پر لے جانے کے لیے منانے آئی ہوں۔ اس کے چہرے پر جوش بھرے تاثرات رقم ہوئے۔ کنزا، ایک چیز کے پیچھے مت پڑ جایا کرو۔ وہ کوفت کا شکار ہوا۔ یہ لڑکیاں اتنی ہٹ دھرم کیوں ہوتی ہیں آخر؟ تم کیوں ہٹ دھرمی دکھاتے ہو؟ یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ او کم آن حدید عالم، 2-4 گھنٹوں سے کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا، وہ اسے سمجھانے کی نیت سے بولی۔ ملنے ملانے کے لیے گھر اچھی جگہ ہے، اس نے مشورہ دیا۔ پھر لوگ پکنک پر کیوں جاتے ہیں؟ اس نے ایپروچ کا کر پوچھا۔ کیونکہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بغیر متاثر ہوئے جواب دیا۔ تم مجھے بیوقوف ہی سمجھ لو، لیکن تم، میں اور بابا کل پکنک پر جا رہے ہیں، 2 گھنٹے اکٹھے وقت گزاریں گے، یہ بابا کی صحت کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ پھر بے شک تم دونوں واپس چلے جانا اور میں اپنی دوست کے ساتھ پاکستانی فلم کی شوٹنگ دیکھوں گی۔ وہ اپنا پورا منصوبہ اس کے گوش گزار کر گئی تھی۔ حدید ایک دم سیدھا ہوا، ہاتھ میں موجود کپ جھلکتے بچا۔ اندر موجود ایکسپریسو نے سکون کی سانس بھری تھی۔ کون سی پاکستانی فلم کی شوٹنگ؟ انجانے پن کا مظاہرہ کیا۔ دیکھا، پاکستان کا نام سن کر سیدھے ہو گئے۔ میں سچ کہتی ہوں نا کہ حدید عالم کو پاکستان اور اسے جڑی ہر شے سے پیار ہے، اسے جتانے لگی۔
واٹ ایور، لاپرواہی سے کہا۔ میں نے دریائے تبری کے کنارے پکنک اسپاٹ سوچا تھا، وہیں پر اس فلم کی شوٹنگ ہے، ایک ساتھ دو کام ہو جائیں گے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملائے پرجوش سے بولی تھی۔ تمہیں کیا سوچی فلم کی شوٹنگ دیکھنے کی؟ تمہیں تو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ بھی نہیں۔ اب وہ بات کو بدل رہا تھا۔ میری دوست پاکستانیوں سے obsessed ہے، اس نے درخواست کی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ تو خاص ہے پاکستانیوں میں، مجھے بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے منصوبوں سے اس کو آگاہ کر رہی تھی۔ حدید نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ایک تو یہ پاکستانی۔ تم چل رہے ہو نا؟ بڑی امید سے پوچھا۔ اگر تم مجھے پہلے کہتی کہ یہ پکنک ڈیڈ کی صحت کے لیے اچھی ثابت ہوگی تو اسی وقت مان جاتا۔ بابا کو اتنا نہ چاہا کرو، وہ نرم لہجے میں بولی۔ جلو مت۔ جل نہیں رہی، بس سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی بابا سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہے جانے کے قابل ہیں کنزا۔ لہجے میں صرف محبت تھی، عزت تھی، چاہت تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں غلط کہتا بھی نہیں۔ اور یہاں حدید کو احساس ہوا کہ وہ زخرف نور کا کہا ہر لفظ حفظ کر چکا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ پٹکنے کے بعد اس نے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا۔ بیوقوف بن جانے کا احساس ہی اسے تضحیک آمیز لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے اس کی پلاننگ کا حصہ بنی رہی۔ تم نے اچھا نہیں کیا حدید عالم، وہ خود سے مخاطب تھی، لیکن یوں گویا وہ اس کے سامنے ہو۔ اسے اس وقت اگر کسی سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی تو وہ حدید عالم تھا۔ وہ کیسے اسے جانتے بوجھتے انجان بننے کی اداکاری کرتا آیا تھا۔ وہ اس سے ہوئی اپنی پچھلی 2 ملاقاتوں کو سوچنے لگی تھی۔ وہ کتنا بڑا اداکار تھا، اس جیسی اداکاروں کو بھی بھنک نہیں پڑنے دی تھی، اور اس کے ساتھ اداکاری کر گیا۔ اس جیسی اداکاروں کو بھی بھنک نہیں پڑنے دی اور اسی کے ساتھ اداکاری کر گیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر بیپ ہوئی، اس کا دل چاہا فون بھی پٹک کر دے مارے، مگر ہو سکتا تھا کہ وہ پیغام عائشہ کا یا نانا کا ہوتا، اس لیے وہ اسے پڑھنے میں تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے معاملے میں کوتاہی نہیں برتتی تھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ ملاقات کیسی رہی؟ شکر تھا کہ اسے جو پیغام مل گیا اب وہ اسے تفصیلات پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تم جانتے تھے کہ حدید عالم سب جانتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا، مقابل نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہوئی۔ تمہیں خود اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی، ہر چیز میں نہیں بتا سکتا۔ مقابل نے بھی تڑک کر جواب دیا۔ تمہیں ہمارا معاہدہ یاد ہے؟ وہ اسے یاد دہانی کروانا چاہتی تھی۔ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا میں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ مقابل درست تھا اور وہ اس بات سے متفق تھی۔ اس نے کبھی معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ یہ زخرف کی ہی غلطی تھی کہ اس نے خود کو اسمارٹ اور مقابل کو بیوقوف سمجھا، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کرتی، فون کی بجتی گھنٹی نے اسے یاد دلایا کہ وہ یہاں فلم کی شوٹنگ کے لیے آئی ہے۔ نور، ہم کب سے سیٹ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ایکٹر وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو فلم خاک بنے گی۔ توصیف سخت برہم تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے کام میں یہ کام سراسر فراموش کر چکی تھی۔ سوری، بس 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ اس نے معذرت کر کے فون کاٹا۔ بھاڑ میں گئی شوٹنگ، ادھر میری زندگی فلم بنی ہوئی ہے اور ان کو اپنی فلم کی پڑی ہوئی ہے۔ دل کے ببولے پھوڑے، چند منٹ مزید کرتی رہی، پھر دماغ کی الجھنوں کو خیر بات کہہ کر فریش ہو کر تقریباً بھاگتے کمرے سے نکلی۔ اسے اپنا امیج خراب نہیں کرنا تھا۔ وہ اسپتال سے سیدھا گھر جانے کی تیاری میں تھی۔ آج زیادہ مریض نہیں تھے، اس لیے وہ کچھ پرسکون تھی۔ تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنا سفید کوٹ اتار کر وہ چادر سے خود کو ڈھانپ رہی تھی جب ہمایوں کمال کی اچانک آمد پر ان کے ہاتھوں کی حرکت تھمی۔ کیسی ہو عائشہ؟ وہ اس کی خیریت طلب کرتے ہوئے بولے۔ عائشہ کے لیے ہمایوں کی موجودگی اتنی اچانک تھی کہ وہ چند لمحات حیرت سے انہیں تکتی رہی۔ ہاتھ تو وہیں ساکت ہو گئے، بلکہ ہاتھ ہی کیا، آنکھوں کی پتلیاں بھی جامد ہو گئیں۔ یوں ہی دیکھتی رہو گی کیا؟ وہ ناراض لہجے میں بولے، پھر دروازے سے اندر کو بڑھے اور اس کے بالکل مقابل موجود کرسی کی جانب رخ کیا۔ آپ؟ ان کی زبان سے حیرت زدہ سا لفظ نکلا۔ کیا بھائی کی پہچان ہی بھول گئی ہو؟ وہ ناراضی سے بولے۔ ایسا نہیں ہے، بس آپ اچانک آئے، آنکھیں جو منظر دکھا رہی ہیں، چاہتی ہوں دماغ بھی یہی منظر دکھائے۔ وہ سب شرمندہ ہوئی۔ خیر سے تمہاری ڈاکٹری کی باتیں مجھے نکمے کی تو سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ ہاتھ ہلا کر بولے۔ ایسا مت کہیں، یوں بولے جیسے انہوں نے اپنے بارے میں یہ الفاظ بول کر ان کا دل توڑا ہو۔ کوئی چائے، کوئی کافی نہیں پلاؤ گی؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ کیوں نہیں؟ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی، پھر فون اٹھا کر ایک کال ملائی جس پر ورکر کو فوراً چائے لانے کا کہا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے دیکھ کر تمہاری حیرت کا اظہار اتنی طوالت اختیار کر جائے گا، وہ حیران کن لہجے میں بولے۔ غیر یقینی چیزوں کو برداشت دیکھ لینے کے بعد انسان اگر حیرت کا شکار نہ ہو تو وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ انہوں نے گہری بات کی۔
بات تو درست کہی، خیر تم ٹھیک ہو؟ نور کیسی ہے؟ وہ حال احوال دریافت کرنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں، انہوں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ اگر پیسے وغیرہ چاہیے ہوں؟ وہ کھلے دل سے آفر کر رہے تھے اور عائشہ کو اپنی تذلیل محسوس ہونے لگی۔ مجھے اور میری بیٹی کو پیسے سے محبت نہیں ہے بھائی۔ انہوں نے باور کروایا کہ وہ ماں بیٹی پیسے کی لالچی نہیں ہے۔ ان کی بیٹی تو پیسے سے رتی پر بھی محبت نہیں کرتی، کیونکہ وہ آدم محمود کی اولاد تھی، اور وہ کیسے پیسے کی محبت میں غرق ہو سکتی تھی جو آدم محمود کی شریک حیات رہ چکی تھی۔ مگر پیسہ تو ضرورت ہوتا ہے، انہوں نے جتلایا، گویا انہیں عائشہ کا جواب کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ جتنا پیسہ ضروری ہے اللہ اتنا دے دیتا ہے، آپ کی فکر اور احساس کی بے حد ممنون ہوں۔ انہوں نے آسان الفاظ میں بات مکمل کی۔ بھائی ہوں، فرض بنتا ہے میرا کہ اپنی بہن کی دیکھ بھال کروں، آخر کو بیوہ ہو، 100 مسائل کا سامنا ہوگا، نہ جانے لوگ کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ انہوں نے دید لحاظ بھلا کر کہا۔ عائشہ نے تکلیف سے انہیں دیکھا، کم از کم ماں جائی سے عزت تو وہ بھی چاہتی تھیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا کہ دل کے قریب لوگوں نے سب سے پہلے دل توڑنے کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ آدم محمود کا نام ہی مجھے عزت دلانے کے لیے کافی ہے، ان کی بیوہ کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ فکر نہ کیا کریں۔ وہ رشک سے کہہ رہی تھی یا شاید جدلا رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئے، مگر ان کے زہر خون الفاظ کا جال ان کے گرد موجود رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ واہ ہوا۔ دروازے کا کھلنا ہی تھا کہ ماحول میں چھائی حد تک آمیز رویے کی لہریں اس کمرے سے باہر کو بھاگیں۔ کمرے میں ان سے آزادی پر تشکر کا اظہار کیا۔ ورکر چائے لے کر آ گیا اور ٹیبل پر کپ رکھنے لگا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ ایک طویل خاموشی تھی جو ان کے مابین حائل ہو چکی تھی۔ عائشہ نے بھائی کی پسند کے مطابق چینی حل کر کے کپ ان کے آگے کیا، جسے نام نہاد بھائی نے تھام لیا۔ تم بابا سے کیوں نہیں ملتی عائشہ؟ سرسری نگاہ کپ پر ڈالنے کے بعد اپنی بہن کو دیکھ کر پرتجسس استفسار کیا۔ یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، اس بار انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کبھی اس معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ دنیا کے کسی بھی فرد کو ان کے معاملے میں مداخلت کا اختیار نہیں دینے والی تھی۔ تم نے تو گھر آنا بھی چھوڑ دیا ہے، آخر کو میکا ہے تمہارا، مائدہ یاد کرتی ہے تمہیں؟ اب کے دوسرا سوال داغا، ساتھ ہی انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لا تعلق ہیں۔ بھابھی کا ظرف ہے، چائے کا گھونٹ بھرنے سے قبل جواب دیا، پھر گھونٹ بھر کر اس گرم مادے کو حلق سے نیچے اتارا جس نے خوراک کی نالی سے گزرتے معدے تک رسائی حاصل کی۔ مائدہ کے بارے میں تمہاری مثبت سوچ جان کر خوشی ہوئی، انہوں نے جواب دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چینی بالکل ٹھیک مقدار میں تھی۔ انہیں حیرت ہوئی جسے وہ چھپا گئے تھے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ پھر سے حائل ہوا تو دونوں مناسب لفظ ڈھونڈنے لگے تاکہ بات جاری رکھی جائے۔ پھر یہ مارکا عائشہ نے ہی سر کیا۔ برہان کب واپس آئے گا؟ ماحول میں چھائی کلفت کچھ حد تک چھٹ گئی تھی۔ ضد میں تم پر گیا ہے برہان، فی الحال تو واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنے بیٹے کے ارادوں سے واقف لگتے تھے۔ اللہ اسے کامیاب کرے، دل سے دعا دی، ساتھ ہی کپ میز پر دھرا تھا۔ آمین، اب میں چلتا ہوں۔ چائے ادھوری چھوڑ کر وہ کھڑے ہو گئے، جس پر چائے کے دیوانوں نے ان کی گستاخی پر بمشکل خود کو باز رکھا تھا۔ آپ گھر آ جایا کریں بھائی، مائدہ بھابھی کو بھی لے کر آئیے گا، انہوں نے دل سے کہا، مگر نہ جانے ان کے دل نے اس کو پرکھا تھا یا نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے اور عائشہ نے مہینوں بعد بھائی سے ملاقات پر اپنی خوشی کو چھپانا جرم سمجھا تھا۔ وہ برلن کے تھانے میں داخل ہوا تو وہاں موجود چند افسران اور ورکرز نے اس کو سلام کیا۔ اس نے عادت کے مطابق محض سر کے خم سے ہی جواب دیا تھا۔ اپنے ازلے حلیے کے برعکس اس نے آج نیلی ٹی شرٹ کے ساتھ سفید جیکٹ پہن رکھی تھی، سفید جینس کے ساتھ سیاہ لوفرز پہن رکھے تھے۔ اس کے قدم مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک کمرے کے باہر رک کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے مضبوط سی آواز آئی۔ حدید نے دروازہ کھولا۔ تمہیں میں نے رپورٹ لانے کو کہا تھا۔ کرسی پر موجود شخص سخت مصروف تھا، اسی لیے آنے والے کو دیکھے بغیر اپنے سامنے موجود کاغذات پر نگاہیں دوڑاتے بولا، لے کر آیا ہوں باس۔ وہ آواز اور لہجہ تبدیل کر کے بولا، ہاں ادھر ٹیبل پر رکھ دو اور ایک کپ ایکسپریسو لا دو۔ انہوں نے ابھی تک نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک وہ تھے ہر وقت مصروف اور اپنے کام سے مخلص، اور ایک ان کا ثبوت جسے فضولیات سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک کپ اپنے لیے بھی لے آؤں باس؟ اب کہ وہ اپنے مخصوص لہجے میں اردو زبان میں بولا تو مراد وجدانی نے جھٹکے سے نگاہیں سامنے موجود شخص پر ڈالی۔ ایک پل کو انہیں سمجھ نہ آئی اور اگلے ہی لمحے وہ سب سمجھ گئے تھے۔ تم میری مصروفیت کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ وہ مصنوعی برہمی سے بولے۔ ان کی باروب چہرے پر چھائی برہمی خاصی جچ رہی تھی۔ میری اتنی مجال؟ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
جس پر وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ سامنے دھرے ورقوں کو ایک ترتیب سے اکٹھا کرتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف ڈال کر بولے، لگتا ہے آپ سے ملنے کے لیے جرم کرنے کی ضرورت ہے، خیر سے مجھے تو پروٹوکول بھی کافی ملے گا۔ وہ ان کی مصروفیات سے خائف بولا، فضول مت بکو۔ انہوں نے اسے جھڑکا، کاغذات کا پلندہ کچھ دیر کے لیے میز کے دائیں جانب رکھا۔ چند منٹ ان کاغذات کے ٹکڑوں کو بھی آرام میسر آیا اور انہوں نے یقیناً دل سے حدید عالم کو دعا دی ہوگی۔ میں کب فضول بولتا ہوں؟ کیا معصومیت تھی اس کے لہجے میں۔ آفیسر مراد نے اسے گھورا، یاد ہے حدید، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تم بالکل ایک ڈرے سہمے بچے کی مانند تھے جس کا بہت کچھ چھن گیا ہو اور باقی سب چھن جانے کا خدشہ ہو۔ اب کے کہنے پر حدید نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وقت بدل گیا ہے نا؟ وہ بولا، تو بس اتنا سا ہی۔ ہاں، اور تم بھی بدل گئے ہو۔ وہ اس کو غور سے دیکھ رہے تھے، جانے کیا پرکھنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ ٹیبل پر آگے کو جھک کر پوچھا، جیسے اپنے بارے میں جاننا اس کا پسندیدہ کام ہو۔ پہلے تمہیں بلوانے کے لیے مجھے جتن کرنے پڑتے تھے اور اب تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ ان کے بولنے کی دیر تھی کہ حدید کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بس آپ کی صحبت کا اثر ہے، رٹائی بھرا جواب۔ کسی دن پٹ جاؤ گے مجھ سے لڑکے؟ نادیبی نگاہوں سے گھورا۔ 34 سالہ مرد کو لڑکا نہیں کہتے آفیسر، اس نے تصحیح کی۔ 2 لگیں گے، ساری مسخریاں نکل جائیں گی تمہاری۔ وہ بھی دو بدو بولے۔ ارے رہنے دیں، بس باتیں ہی کرتے ہیں آپ، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ عملی مظاہرہ کرنا نہیں چاہتا؟ کیوں؟ سوالی انداز۔ کیونکہ اس حدید کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے، اس کو یوں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدید نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے پر شفقت کے رنگ نمایاں تھے۔ کیا یار، دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، ہر وقت مسکا لگاتے رہتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے کیا آپ دونوں کو؟ وہ ماحول کو مزاح میں ڈھال گیا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکا، غلطی سرزد ہو گئی، یہ 34 سال کا مرد ان کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر تھا۔ پہلے وہ سوغات تو منگوائیں جس کی لت آپ مجھے بھی لگوا چکے ہیں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شیور، انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور فرمان جاری کیا، 2 ایسپریسو لے کر آؤ۔ فرمان جاری کرنے کے بعد وہ حدید سے مخاطب ہوئے، اچھا تم بتا رہے تھے، پہلے ایسپریسو آ جانے دیں یار، پھر باتیں کرتے ہیں۔ وہ اونگتے ہوئے بولا۔ مراد کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سخت روٹین کا حصہ ہے، نہ جانے اس کے بھائی کے بزنس کو پروان چڑھانے کے لیے حدید نے کتنی راتیں جاگی اور کتنے دن تھکاوٹ میں گزارے تھے۔ انہیں اس پر پیار آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا کہ جب انہیں اس پر پیار نہیں آتا تھا؟ وہ سچ کہتے تھے، حدید عالم ابراہیم وجدانی کی کسی نیکی کا صلہ تھا۔ دریائے صبری برلن کا خوبصورت دریا، شفاف اور ٹھنڈے پانی کا مرکز، سردی میں دیکھنے والوں کو مزید ٹھنڈ کا احساس دلانے والا۔ جنوری کے آخر میں سردی کی شدت بڑھنے سے یہاں کا ماحول خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہوائیں گرم لہروں کو دھتکار کر سرد لہروں کو لاڈلا رکھے ہوئے تھیں۔ وہ کافی دیر سے مسحور اس دریا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ دریا اپنی جانب کھینچتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زیادہ جگہیں نہیں دیکھی تھیں اور اتنی خوبصورت جگہیں تو بالکل بھی نہیں دیکھی تھیں۔ آج برفباری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، پرسکون۔ ہاں، شاید وہ کچھ پرسکون بھی تھی۔ اس کی ایک خوبی تھی، جب وہ مثبت پہلوؤں پر سوچتی تھی تو منفی باتوں کو بھلا دیا کرتی تھی۔ وہ خود کو کچھ وقت صرف مثبت سوچیں دیا کرتی تھی، جس میں وہ دنیا کے ہر اس شخص کو بھول جاتی تھی جس نے کبھی اسے کوئی ایذا پہنچایا ہو، جس نے کبھی اس سے کوئی دشمنی پالی ہو، جس نے کبھی اس کو طعنہ اور طنز کا شکار کیا ہو۔ اس وقت وہ حدید عالم کو بھی فراموش کر چکی تھی، مگر وہ حدید کو گوارا نہ تھا، سو وہ فوراً وارد ہوا۔ مصنوعی لینس سے رنگین سرمئی آنکھیں گھمانے پر اس کی نگاہوں نے جو منظر دیکھا، اس پر وہ شدید کوفت کا شکار ہوئی۔ وہیں دور سے چل کر آتے ہوئے ان 3 لوگوں کے مجمع کے درمیان میں موجود دائیں بائیں موجود لوگوں کی باتیں سنتے حدید کی نگاہ پھسل کر اس پر گئی، اور وہ دور سے بھی بتا سکتی تھی کہ اس کے چہرے پر یکدم ہی مسکراہٹ رقص گنا ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ اس کے ساتھ چلتے لوگوں میں سے کسی بات کے جواب میں تھی یا اس کو دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا تھا، مگر جو بھی تھا، زخرف کا دل چاہا اسے اسی خوبصورت دریا کے حوالے کر دے، مگر پھر یہ سوچا کہ وہ اس منصوبے پر عمل نہیں کر سکتی تو افسوس اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ وہ خاموشی سے اس کو اگنور کر کے اپنے سیٹ کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے وہ، سیٹ پر سب کچھ تیار تھا، بس سین فلمائے جانے سے قبل کی آخری تیاری باقی تھی جو برق رفتاری سے ہو رہی تھی۔ آج رودابہ کا بھی سین شوٹ ہونا تھا، اور سین میں اس کی اور نور کی پہلی ملاقات دکھائی جانی تھی۔ نور سفید رنگ کی لانگ سکرٹ جو ٹخنوں سے قدرے اونچی اور گھٹنوں سے تھوڑی نیچے تک تھی، اس میں ملبوس تھی، ساتھ سبز رنگ کی ٹاپ پہن رکھی تھی، اور اس لباس میں وہ سردی کا بھی شکار ہو رہی تھی، مگر اب مجبوری تھی، اسے یہی لباس پہن کر سین شوٹ کروانا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ ایک آدھ کمبل تو خود پر اوڑھ ہی لیتی۔ کانوں میں آج بھی اس نے برہان کے دیے سفید ٹاپس پہن رکھے تھے،
برہان دیکھ لیتا تو رشک سے مر جاتا۔ وہ لڑکی تو اپنے ملک کی بہت اچھے سے نمائندگی کر رہی تھی۔ پکنک اسپاٹ پر سامان سیٹ کرنے کے بعد کنزا نے ابراہیم صاحب اور حدید کی توجہ ادھر مبذول کروائی تھی۔ ان دونوں نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور واپس رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں بزنس کے حوالے سے کوئی اہم بات کر رہے تھے۔ پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہے بالکل۔ کنزا نے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ یقیناً پچھلے 2 منٹ سے لگاتار وہیں نظر ٹکائے ہوئے تھی۔ حدید جو ابراہیم صاحب سے بات کر رہا تھا، اس نے دوبارہ نور کی جانب دیکھا اور پھر زیر لب مسکرا دیا۔ وہ واقعتاً پاکستان کا جھنڈا ہی لگ رہی تھی۔ حدید، یہ تو وہی بچی ہے نا جسے اس رات تم نے بچایا تھا؟ زخرف کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد ابراہیم صاحب حدید سے مستفسر ہوئے۔ انہوں نے غالباً سفید اور سبز لباس والی لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ حدید نے دوبارہ غور سے زخرف کو دیکھا۔ یہ لازمی کا مظاہرہ تھا جو اسے کرنا تھا، کیونکہ یہ لازم و ملزوم تھا۔ شاید کندھے اچکا کر کہا، گویا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ کیا مطلب بچایا؟ کنزا نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا۔ پھولوں کی باسکٹ کو ٹیبل کے درمیان میں رکھتے اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ ایک گاڑی اس بچی کو تقریباً کچل دینے کو تھی۔ حدید نے دیکھ لیا تو اس نے اس کو فوراً پیچھے ہٹایا۔ بیچاری بچی بہت ڈر گئی تھی۔ ماں باپ بھی نہیں ہے نا یہاں؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں مختصراً واقعہ بتانے لگے۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں، بچت ہو گئی تھی، جواب حدید نے دیا۔ شکر، اس نے سکون کا سانس بھرا۔ پھر ان سے معذرت کرتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے کھانے پینے کے لوازمات اس ٹیبل پر لا کر رکھنے تھے۔ حدید نے اس کے ساتھ چل کر اس کی مدد کو کہا، مگر اس نے بابا کو تنہا نہ چھوڑنے کی وجہ سے حدید کو ابراہیم صاحب کے پاس ہی بیٹھے رہنے کا کہا۔ گاڑی کچھ دور پارک تھی۔ وہ اسی طرف جا رہی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب تھی جب اسے صوفیہ کی کال آئی۔ کہاں ہو کنزی؟ میں آ گئی ہوں، وہ مارے جوش کے بولی اور کنزا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے بتائے وقت سے 2 گھنٹے پہلے ہی تشریف لا چکی تھی۔ ابھی میں فیملی کے ساتھ تھی یار، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ واو، پھر تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ میں انکل سے بھی ملوں گی۔ اب جلدی بتاؤ کدھر ہو تم لوگ؟ اس نے بھی ڈٹائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ کنزا الجھن کا شکار ہوئی، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے اسے اپنی لوکیشن بھیجی تو 2 منٹ میں کے سر پر آ دھمکی تھی۔ یار سوری، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا ایکسائٹمنٹ کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ان کی فیملی ٹائم میں آ دھمکی تھی۔ اب کیا فائدہ؟ خیر میں یہ کھانا دے آؤں، پھر چلتے ہیں سیٹ کی طرف۔ وہ گاڑی کی ڈگی سے سامان باہر نکالنے لگی۔ صوفیہ اس کی مدد کروانے لگی۔ انکل کے علاوہ بھی کوئی اور آیا ہے کیا؟ انسان اور اس کے تجسس۔ ہاں، مصروف سا جواب۔ کون؟ جاننے کی کوشش۔ حدید یک لفظی جواب۔ نہ کرو، وہ تمہارا حد درجہ سنجیدہ کزن پکنک پر کیسے آ گیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ تو تمہیں کس کی امید تھی؟ اس نے ابروج جھکا کر پوچھا۔ کم از کم حدید کی تو نہیں تھی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ وہ ایسا نہیں ہے، اس نے صفائی پیش کی۔ میں نے تو اس کو ہمیشہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہی دیکھا ہے۔ وہ اپنی رائے دینے لگی تھی۔ بس وہ ہر ایک سے فرینک نہیں ہوتا، اسے ہر ایک سے گھلنا ملنا پسند نہیں۔ وہ مزید صفائی دینے لگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے، صوفیہ نے سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کھانا لے کر پکنک اسپاٹ کی طرف بڑھیں۔ اسی وقت حدید کے نمبر پر ایک کال آئی تو وہ ابراہیم صاحب سے ایکسکیوز کرتے سائٹ پر چلا گیا۔ ابراہیم صاحب سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ کنزا کو کھینچنے لگی تو کنزا اس کے ساتھ سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شوٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ سین کو فلمانے کے لیے توصیف پوری دل جمعی سے متوجہ تھا۔ نور اور رودابہ کا سین فلمایا جا رہا تھا۔ کنزا اور صوفیہ سیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کنزا کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر صوفیہ تو ندیدوں کی طرح ان کی ایکٹنگ دیکھ رہی تھی۔ دور بیٹھے ابراہیم صاحب کبھی نظر کنزا کی طرف ڈالتے تو کبھی حدید کی جانب، جو دریا کے کنارے کھڑا کسی سے فون پر بات کرنے میں مشغول تھا۔ انہیں صوفیہ پر کچھ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ان کا فیملی ٹائم برباد کر دیا تھا۔ ایک سین فلمانے کے بعد چند منٹ کا بریک لیا گیا تھا۔ کنزا، یہ گرین وائٹ ڈریس والی لڑکی کتنی پیاری ہے نا؟ وہ زخرف کو دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ کنزا نے اب غور سے اس پاکستانی جھنڈے کو دیکھا۔ ہے تو صحیح، اس نے تعریف میں کمی نہیں کی۔ اچھا چلو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ اس کو زخرف کی جانب گھسیٹنے لگی۔ چل تو رہی ہوں یار۔ کنزا کو اس کے پاگل پن سے اب کوفت ہو رہی تھی۔ انسان اتنا بھی کسی سے آبسیس نہ ہو، چونکہ وہ دونوں دکھنے سے ہی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھیں، اس لیے کسی نے انہیں روکا نہیں اور وہ سیٹ کی پیاری ایکٹریس کے پاس چلی آئی تھیں۔ ہیلو بیوٹیفل۔ صوفیہ نے زخرف کے پاس پہنچ کر اسے پیار سے طرز تخاطب سے مخاطب کیا۔ زخرف نے نوارد کو دیکھا۔ وہ پھولے گالوں والی سرخ اور سفید رنگت کی پیاری سی لڑکی تھی۔ ہائے، نور نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ہوا کے دوش پر اڑتے بالوں کو انگلیوں سے چہرے سے ہٹایا تھا، ہاتھوں کو سینے پر باندھا۔ شاید یہ ٹھنڈ سے بچنے کی ناکام سی کوشش تھی۔ آپ بہت اچھی اداکارہ ہیں، آپ نے سین میں ایک بھی غلطی نہیں کی۔
وہ اس کے پچھلے سین کو ملحوظ خاطر رکھتے اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ تھینکس، اس نے اپنی شان میں پڑھے جانے والے قصیدے کو داد کے ساتھ وصول کیا۔ یہ میری دوست ہے کنزا، ہم دونوں آپ کی شوٹنگ دیکھنے آئے ہیں، حالانکہ کل ہمارا پیپر ہے۔ وہ زخرف کی گڈ بکس میں آنے کے لیے ایک کی دو لگا کر بتا رہی تھی اور کنزا اس میسنی کو دیکھ کر رہ گئی۔ خود تو ہے ہی پاگل، میرا بھی امیج خراب کر رہی ہے، ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ وہ اپنی دوست کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے زبردستی مسکرا دی۔ نور نے ایک نظر کنزا پر ڈالی۔ وہ بھوری پینٹ کے ساتھ خاکی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی، بھوری جیکٹ کے اوپر خاکی مفلر لیا ہوا تھا جو گلے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ دکھنے میں ایک جاذب نظر لڑکی تھی جس کے چہرے سے معصومیت عیاں ہو رہی تھی۔ کنزا نے مسکرا کر سر ہلایا، جس پر وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دور کھڑی رودابہ جل بھن کر صبا ہوئی تھی۔ مرکزی ہیروئن وہ تھی، وہ لوگ فین زخرف کے تھے۔ آپ کی اگلی شوٹنگ کہاں پر ہوگی؟ میں آنا چاہوں گی، صوفیہ نے جوش اور خوشی سے پوچھا تھا۔ شور، وہ اسے اپنی اگلی شوٹنگ کی جگہ بتا رہی تھی اور کنزا بے دلی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے نگاہیں ارد گرد گھمائی تو حدید پر نگاہیں ٹھہر گئیں۔ وہ ابراہیم صاحب سے باتیں کر رہا تھا، بائیں ہاتھ کو مٹھی کی صورت گال پر دھرے وہ دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ کنزا کو اپنے دل میں ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ پھر صوفیہ کے بلانے پر وہ واپس ان کی فضول باتیں بقول کنزا سننے لگی۔ ابراہیم صاحب اب کھانے میں مشغول تھے جو حدید انہیں زبردستی کھلوا رہا تھا کیونکہ انہیں دوا بھی لینی تھی۔ جانے یہ کس کی نگاہوں کا ارتکاز تھا کہ حدید نے چہرہ پھیر کر ان کی جانب دیکھا۔ دونوں کے مقامات میں فاصلہ تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات نہ بھانپ سکتے۔ زخرف کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جواباً زخرف نے کڑے تاثرات سے اس کو دیکھا۔ اسی وقت کنزا نے مڑ کر حدید کو دیکھا تو اسے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ اس نے ہاتھ لہرایا اور پھر اسے یہاں آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ نور نے ان کی بے تکلفی دیکھی۔ حیرت تو یہ تھی کہ حدید اس کے ایک بار بلانے پر ان کی طرف آ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب سے ایکسکیوز کرتے وہ ان کی طرف بڑھا اور پھر کنزا سے چند قدم کے فاصلے پر رکا۔ حدید، یہ پاکستانی ایکٹریس ہیں۔ میں آپ کا نام پوچھنا بھول گئی۔ کنزا نے تعارف کروانے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ زخرف نور نے زور ڈالتے ہوئے اپنا نام بولا۔ حدید نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی کیونکہ زخرف کا پارا اس کو دیکھ کر ہی چڑھ چکا تھا۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ زخرف نے بھی ان سے الیگ کر ہی لیا اور ایسا کیا کہ حدید کو اپنا کہہ کر رکنا مشکل لگا، مگر وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ اظہار کرتا تو سنجیدہ رہنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ ارے نہیں، کنزا نے جھٹ جواب دیا۔ پھر ہسبینڈ؟ حدید کو اچھا لگا۔ اسے زخرف سے اس بات کی امید نہیں تھی، مگر اس نے تو اس کی امیدیں توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کنزا کے چہرے پر شرمندگی سے مسکراہٹ در آئی۔ نہیں حدید، میرا کزن ہے۔ وہ حدید کو ہمیشہ اپنا کزن کہہ کر ہی متعارف کرواتی تھی۔ اوہ آئی سی، سمجھنے والا انداز تھا۔ نور، اٹس شوٹنگ ٹائم، اسامہ نے اس کے پاس آ کر کہا، جس پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئی ایم کمنگ، نور نے جواب دیا تو وہ چلا گیا۔ نور واپس سیٹ کی طرف جانے لگی جب صوفیہ جھٹ بول پڑی، میں آپ کی اگلی شوٹنگ میں بھی آؤں گی۔ صوفیہ جوش سے بول رہی تھی کہ اس کے نام پر آ کر بریک لگی۔ آپ کا نام بہت مشکل ہے۔ اس نے اپنی غلطی کا ملبہ بھی اس کے نام پر ہی ڈال دیا۔ میں خود بھی بہت مشکل ہوں۔ مخاطب وہ صوفیہ سے تھی مگر جواب کہ حدید کے لیے تھا جسے وہ سمجھ چکا تھا۔ ذرا کی ذرا نگاہ ان پر ڈال کر وہ پلٹی ہی تھی کہ شور کی آواز پھیل گئی۔ رودابہ جو کہ دریا کے کنارے کھڑی سیلفی بنا رہی تھی، فون سمیت دریا میں گر چکی تھی۔ سیٹ پر بھگدڑ مچ گئی۔ افسوس کے ٹیم میں سے یہاں تیراکی بھی کسی کو نہیں آتی تھی۔ توصیف پاس موجود عملے کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی کو تیراکی آتی ہے، مگر جواب صفر۔ آپ کو تو تیراکی آتی ہوگی، آپ مدد کریں ہماری۔ توصیف منظر عام پر موجود حدید کے پاس آ کر بولا۔ فلم ڈائریکٹر رو دینے کو تھا۔ رودابہ پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ ایک جان کا نقصان اپنی جان پر ڈالنے کا متحمل نہیں تھا۔ حدید کو ایکوا فوبیا ہے، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کنزا فوراً سے پہلے بولی۔ ابراہیم صاحب بھی منظر کا حصہ بن چکے تھے۔ بھگدڑ بھرے اس ماحول میں حدید گہری سوچ میں مبتلا ہوا۔ وہ سب رودابہ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوئے اور مدد کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب نے اپنے جاننے والے سے رابطہ کر کے انہیں فوری ماہر تیراک بھیجنے کا کہا۔ وہ مدد کا انتظار کرنے لگے اور پھر سب نے دیکھا کہ کسی نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی۔ پانی کے چھینٹے اچھل کر دور تک گرے تھے۔ پاس موجود لوگوں پر ان چھینٹوں کی بوچھار ہوئی جس پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ سب کا سانس ساکت ہوا۔ اس شخص کو دیکھنے کے لیے متجسس ہوئے جس کے باعث ان پر پانی کی بوچھار ہوئی تھی۔ دریا میں موجود پانی میں ان چھینٹوں کے بیچ وہ کوئی اور نہیں زخرف تھی۔ وہ آدم محمود کی زخرف تھی جس کی پرورش عائشہ دانیال نے کی تھی۔ وہ صرف ایک ٹک ٹاکر نہیں تھی، وہ تیراکی بھی جانتی تھی اور نہ جانے وہ اور کیا کیا جانتی تھی۔ وہ ماہرانہ انداز میں ہاتھ پاؤں مار کر رودابہ کو کنارے تک لائی تھی۔ سارا عملہ اس کے گرد جمع ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ کنارے تک پہنچی، سب نے آگے بڑھ کر رودابہ کو باہر کھینچا تھا
وہ باہر آئی تو زخرف بھی باہر نکلی۔ رتابہ کو فرسٹ ایڈ دی جانے لگی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ٹیم نے فوری اس پر دھیان دیا تھا۔ زخرف چونکہ خود تیراکی جانتی تھی، اس لیے لوگ اس وقت رتابہ کی ہی جانب متوجہ تھے۔ زخرف کا جسم سردی کی شدت سے کپکپانے لگا، مانا کہ وہ تیراکی جانتی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ سردی میں شاور بھی گرم پانی سے ہی لیتی تھی، اور اب اتنے ٹھنڈے پانی میں بھیگنے کے بعد اسے حرارت کی ضرورت تھی۔ اس کے مصنوعی لینس اسے سخت الجھن دے رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھوں کو ان سے آزاد کیا۔ آتے جاتے لوگ بھی رک کر ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ رتابہ کا سانس بحال ہو چکا تھا۔ ٹیم نے سکھ کا سانس بھرا، سب نور کو داد دے رہے تھے۔ اس میں کنزا اور ابراہیم بھی تھے۔ صوفیہ تو باقاعدہ زخرف کے نعرے لگانے کو تیار کھڑی تھی، لیکن اسے اس وقت اس چیز کی ضرورت اور چاہ نہیں تھی۔ اسے جس شے کی ضرورت تھی وہ حدید عالم نے دی تھی۔ آہستگی اور نرمی سے اپنی جیکٹ اس کے شانوں پر رکھی۔ یکلک گرم کپڑے کو اپنے ٹھنڈے وجود پر موجود پا کر وہ اس گرم کپڑے والے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ جیکٹ دینے والا سخت پشیمان دکھ رہا تھا۔ نور نے حیرت زدہ اس کو اور پھر اپنے اوپر اڑی جانے والی جیکٹ کو دیکھا۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ ابھی تک جیکٹ کے کناروں کو چھو رہے تھے، وہ نور کے شانوں کو ڈھانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ لوگوں سے بھرے مجمع میں پانی میں تو کودی تو حدید کا دل چاہا کہ خود کو لعنت کرے۔ وہ اس ٹھنڈ میں نم کپڑوں میں سردی سے کانپ رہی تھی، تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دنیا کے ہر گرم کپڑے کو لا کر اس پر اڑا دے۔ حدید نے اپنی نظریں اس کے نرم چہرے پر ڈالی تھیں، وہیں نور نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو حدید کا دل چاہا وقت تھم جائے۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں کو مصنوعی رنگ میں چھپا لو، ورنہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ سوری، وہ اتنے دھیمے لہجے میں بولا کہ اگر وہ اس کے اتنے قریب نہ ہوتی تو کبھی نہ سن پاتی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جان نہ پائی کہ وہ کس بات کی معافی مانگ رہا تھا۔ توصیف اور اسامہ بھاگ کر نور کے پاس آئے تھے۔ اسامہ نے اس پر کمبل اڑایا۔ سب نور سے اس کا حال احوال جاننے لگے تھے۔ حدید کو اپنا آپ اس جگہ پر انتہائی غیر اہم محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ اس کے دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا حدید؟ کنزا نے اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے استفسار کیا۔ وہ اس کی زخرف کے لیے اتنی فکر پر حیران زدہ تھی۔ جہاں لوگ رتابہ کو پوچھ رہے تھے، ایک حدید ہی تھا جو زخرف کے پاس بیٹھا تھا۔ کاش کوئی بابا کو بھی یوں ہی بچا لیتا۔ اس کے چہرے پر جو عزیز رقم تھی، اس پر ابراہیم اور کنزا کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کنزا کی غلط فہمی لمحوں میں دور ہوئی۔ حدید کے پرانے زخم ادھڑ گئے تھے۔ جو بیت چکا اس پر صبر کرو میرے بچے۔ ابراہیم صاحب اس کو گلے لگا چکے تھے۔ کنزا نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکلتے پایا۔ وہ جب بھی حدید کو تکلیف میں دیکھتی رو پڑتی تھی۔ وہ سچ کہتی تھی، وہ حدید کے معاملے میں بے بس تھی۔ صبر ہی تو کر رہا ہوں ڈیڈ، مگر انسان ہوں، باپ کی موت کیسے بھول جاؤں۔ وہ لاچاری اور بے بسی کی انتہا پر تھا۔ دور موجود زخرف نے اس مرد کو دیکھا جو اس سے معافی مانگ کر گیا تھا۔ وہ ابراہیم کے گلے لگا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں زخرف کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس لمحے نور کو اس کی نگاہوں میں دیکھنا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ وہ جوان مرد وہ نہیں تھا جس کو زخرف نے پچھلی ملاقات میں پایا تھا۔ وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ عجیب انسان تھا وہ، بہت عجیب۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ صوفیہ نور سے پوچھ رہی تھی۔ اسے ان کی فیملی میں کھڑے رہنا اب مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور ویسے بھی اس پیاری لڑکی کی خیریت پوچھنا چاہتی تھی جس نے اصل زندگی میں ہیروئن بن کر دکھایا تھا۔ ہاں، سردی کی شدت کا احساس کم ضرور ہو گیا، مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے چاہیے، ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے نور کی حالت کے پیش نظر مخلصانہ مشورہ دیا، جس پر نور نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ چلو نور، میں پہلے تم دونوں کو ہوٹل چھوڑ دوں، توصیف نے صوفیہ کی بات کے جواب میں کہا۔ پھر اس نے نور کو سہارا دیا، اور اسامہ نے رتابہ کو اور وہ دونوں ان دونوں کو گاڑی تک لائے تھے۔ اس میں بٹھایا۔ جیکٹ اس نے ابھی تک اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ جانے کون سا احساس تھا جو اسے اس کی جیکٹ اوڑھنے سے محسوس ہو رہا تھا، جانے کیسی خوشبو تھی جو اسے اپنے آپ سے آنے لگی تھی۔ دوسری جانب ابراہیم اور کنزا اسے لیے گاڑی کی طرف آئے۔ آج میں ڈرائیو کروں گی، کنزا ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ وہ اسے اس یاد سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ جانتی تھی وہ اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتا ہے۔ نائس، یہ لو چابی۔ اس نے کھلے دل سے اسے گاڑی کی چابی پکڑائی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، اگنیشن میں چابی گھمائی، انجن نے حرارت پکڑی، تیل نے کیمیائی رد عمل دی اور گاڑی اپنا کام سر انجام دینے لگی۔ جس گاڑی میں نور موجود تھی، وہاں سے گزرتے اس نے ایک آخری بار اس کو دیکھنا چاہا، سب کی نظروں سے چھپا کر، صرف اپنی نظر سے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خود میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے ماتھے اور چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ سچ شکر، ورنہ حدید غرق ہو جاتا ان آنکھوں میں۔ وہ اس کے پاس سے گزر گیا، کیونکہ ابھی وہ رکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ توصیف ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، اسامہ اور اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہوا۔ تم دونوں اب ٹھیک ہو؟ اسامہ نے پیچھے مڑ کر باری باری دونوں کی جانب دیکھ کر پوچھا۔
دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی کا ہیٹر تیز کر دیں، نور بولی تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ توصیف نے فوری گاڑی کا ہیٹر تیز کیا تو ماحول میں حرارت بڑھنے لگی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں ٹھنڈ سے مسئلہ ہو رہا ہے؟ اسامہ نے نور کی طبیعت بھانپتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے سردی سے الرجی ہے، میں زیادہ ٹھنڈ نہیں برداشت کر پاتی۔ وہ کانپتے الفاظ تھے جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ تم نے بہت بہادری دکھائی ہے نور، ہم تمہارے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ اسامہ نے بلا تردد تعریف کی۔ بہت شکریہ تمہارا، اگر تم وقت پر مجھے نہ بچاتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ شرمندہ سی رودابہ بھی آنسوؤں کے درمیان بولی تو زخرف نے اس کو دیکھا۔ وہ شرم سے ڈوب مرنے کو تھی۔ ہر وقت اسے حسد کرنے والی آج اس کی مشکور تھی۔ اپنے سامنے کسی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ تمہیں تیراکی بھی آتی ہوگی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے تو تمہیں بہت نازک تصور کیا تھا۔ توصیف نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا۔ میرے بابا آرمی آفیسر تھے اور میری تربیت ایسی ہی ہوئی ہے جیسی فوج میں رہنے والے سپاہی کی۔ آپ لوگ مجھ سے کسی بھی چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ وہ فقریہ بول رہی تھی۔ اپنے باپ کا ذکر اسے ہمیشہ تفاخر سے بھر دیا کرتا تھا۔ بہت خوش قسمت ہیں تمہارے بابا، اسامہ نے رشک سے کہا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، اس نے تصحیح کی۔ ہوٹل آ چکا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنے اوپر سے ایک کمبل اتارا، پھر اس جیکٹ کو خود سے علیحدہ کیا جو حدید نے اس پر اوڑھی تھی۔ اس نے مجھے سوری کیوں کہا؟ یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب وہ ہر صورت جاننا چاہتی تھی، لیکن فی الحال تمام سوالات کو ایک طرف رکھ کر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ گرم شاور لینے کے بعد اس نے گرم کپڑے پہنے، جرابیں اور دستانے پہن کر اسے مزید سکون ملا۔ اس کی نظر میز پر موجود جیکٹ اور کمبل پر گئی۔ وہ گیلے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا اور بالکونی میں ڈال آئی۔ بالکونی میں موجود ٹیبل پر کمبل پھیلایا اور جیکٹ کو ہاتھ میں تھامے کچھ دیر پکڑے کھڑی رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل وہ جیکٹ کی تلاشی لے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کوئی چپ ڈھونڈ رہی تھی یا کوئی ایسی شے جس میں وہ حدید کو بلیک میل کر سکے، لیکن دور زمین پر کھڑا حدید اس کو تلاشی لیتا دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کوئی انسان اتنا بھی شکی اور موقع سے فائدہ اٹھانے والا نہ ہو، بے ساختہ اس نے کہا۔ وہ لڑکی اس کی نیک نیتی پر شک کر رہی تھی۔ شاید میں اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہوں، خود سے کہا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس پر جلد اعتماد کرنے والی نہیں تھی۔ وہ جیکٹ کی تمام خفیہ اور ظاہری جیبیں جانچنے کے بعد مایوس ہوئی، پھر جیکٹ کو کرسی پر تقریباً پھینکتے ہوئے اندر بڑھ گئی تھی۔ حدید کو لگا جیسے وہ جیکٹ کو نہیں اس کو پھینک کر گئی ہو۔ اس نے نہایت بے دلی سے رخ موڑا تھا۔ یہ فیصل آباد کے میڈیکل کالج کا منظر تھا، جہاں سفید کوٹ پہنے طلباء یہاں سے وہاں جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سرسبز باڑ نے ایک سڑک کو دو میں تقسیم کر کے نہایت دلکش نظارہ پیش کیا تھا۔ بڑے بڑے سرسبز درختوں نے ماحول کو بے حد پرسکون کیا ہوا تھا۔ یہ بہار کا موسم تھا۔ ہر درخت اور شاخ پر رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ ان سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو نے سارے ماحول کو دلسوز فضا قائم کر رکھی تھی۔ دائیں جانب کی سڑک پر سفید کوٹ پہنے وہ دونوں باتوں میں مشغول ہستی مسکراتی چل رہی تھیں۔ ایک نے بیگ پہنا ہوا تھا اور دوسری خالی ہاتھ تھی۔ دیکھنے پر صاف اندازہ ہو سکتا تھا کہ دوسری لڑکی اپنی کتابیں پہلی والی کے بیگ میں ڈالے ہوئے تھی، کیونکہ پہلی والی کا بیگ معمول سے زیادہ بھاری تھا۔ یہ ان کے MBBS کا تیسرا سال تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتی پرسکون سی چل رہی تھیں جب ان کے ایک کلاس فیلو نے ان کے پاس سے گزرتے انہیں ایک اہم اطلاع دی۔ جلدی چلو کلاس میں، آج اس سیمسٹر کی پہلی کلاس ہے پروفیسر کے ساتھ۔ وہ لڑکا ہڑبڑی میں تھا۔ بھاگ ایسے رہے ہو جیسے پروفیسر نہیں جلاد آ رہے ہیں، پہلی لڑکی نے طنزیہ کہا۔ پروفیسر لقمان آ رہے ہیں، اب بھی مزید کچھ سننا ہے؟ وہ بتا کر چلا گیا۔ بھاگ کیا؟ عائشہ اور نازش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بیک وقت تقریباً چلائیں۔ وہ دونوں تیزی سے کلاس کی طرف چلنے لگیں۔ میں نے سنا ہے یہ بہت سخت پروفیسر ہیں، اگر انہوں نے پہلے ہی دن تاخیر سے پہنچنے پر کلاس میں بے عزتی کر دی تو ہمارا کیا ہوگا؟ عائشہ تقریباً بھاگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ سب پروفیسرز کی پسندیدہ شاگردہ رہی تھیں کیونکہ وہ ہمیشہ ٹاپ کرتی تھیں، لیکن اس پروفیسر کے بارے میں کافی چہمگوئیاں سن رکھی تھیں، اس لیے وہ خطرہ نہیں لے سکتی تھیں۔ دونوں نے مزید رفتار تیز کی۔ پھولے سانس کے درمیان کالج کی سڑک پر بھاگتی وہ دونوں لڑکیاں کسی طرح بھی میڈیکل کی طالبات نہ لگ رہی تھیں۔ عائشہ پھرتی سے بھاگ رہی تھی کیونکہ بیگ کا بوجھ بیچاری نازش اٹھا رہی تھی۔ دراصل ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی روح سے ایک دن عائشہ دونوں کی کتاب ایک ہی بیگ میں ڈالے اٹھاتی اور ایک دن نازش یہ ذمہ داری اٹھاتی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے پاس بس ایک ہی بیگ ہوتا تھا۔ تم تو پکا ہی پہلے دن ڈانٹ کھاؤ گی، پیچھے کو دیکھتے وہ نازش سے چلا کر کہہ رہی تھی، اور اسی وقت اس کا ایک زبردست تصادم ہوا۔ وہ پوری شدت سے سڑک پر گری اور جو اس کے تصادم کی وجہ بنا تھا وہ اس کے ساتھ ہونے والی اس اچانک افتاد پر حیرت کا شکار کھڑا رہا۔ البتہ جھٹکا سخت تھا، وہ بھی ہل گیا تھا۔
مر گئی میں، ابھی تو میرا MBBS بھی پورا نہیں ہوا، یا اللہ ابھی تو میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی نہیں لگا۔ اور زمین پر بیٹھی اپنی خراشوں کو دیکھتے دعائیاں دے رہی تھی۔ نادر جھپٹ کے اس کے سر پہنچی تھی۔ تم ٹھیک ہو عائشہ؟ وہ زمین پر اس کے پاس بیٹھتے اس کی چوٹوں کا ناکام سا معائنہ کرتے بولی۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہی کتنی چوٹیں آئی ہیں؟ وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولی تھی۔ اسی وقت کوئی تھا جو اس کے قریب زمین پر بیٹھا۔ ادھر دکھائیں۔ اس کے وجود نے نرمی سے اس کا پاؤں پکڑنا چاہا جس پر موچ آئی تھی، ساتھ ہی چند خراشیں بھی ظاہر ہو رہی تھیں۔ کیوں دکھاؤں؟ اس نے دیکھے بغیر تڑپ کر جواب دیا۔ نادش نے اس کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اسے کونی ماری تھی۔ پروفیسر، وہ دھیمی آواز میں زور دے کر بولی تاکہ وہ اس کی بات سمجھ جائے۔ بیڑا تر جائے اس پروفیسر کا جس کی کلاس کے چکر میں بھاگتے ہوئے میں زخمی ہو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پروفیسر کی عزت افزائی میں مزید الفاظ بولنے کا ارادہ رکھتی تھی، جس کو اسی وقت نادش نے تھامنا چاہا۔ پروفیسر، آپ اس کی بات نہ سنیں، یہ اوور ایکٹنگ کر رہی ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر نہ بن رہی ہوتی تو پکا اداکارہ بنتی۔ وہ اپنی دوست کی بات کا اثر زائل کر رہی تھی اور پروفیسر کے نام پر عائشہ نے جھٹکے سے اس وجود کی طرف دیکھا جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اس کی خراشوں کو افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو پروفیسر لقمان تھے۔ بیڑا غرق ہو تیرا عائشہ، اس نے آنکھیں بند کیے خود کو کوسا۔ سوری سر، وہ شرمساری سے بولی۔ شکر کہ پروفیسر کو علم نہ ہوا کہ وہ انہی کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ آپ کو دھیان سے دیکھ کر چلنا چاہیے ورنہ اپنا نقصان کروا لیں گی۔ وہ نہایت توجہ سے اس کے پاؤں کا پکڑے معائنہ کر رہا تھا، ساتھ ہی نصیحت بھی کر رہا تھا۔ عائشہ نے اس کو دیکھا۔ وہ اس میڈیکل کالج کے لیکچرار تھے مگر ان کی عمر زیادہ نہ تھی، یہ شاید وہ زیادہ عمر کے لگتے نہ تھے۔ وہ ڈیسنٹ وجی اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے چہرے پر سجی فریم لیس گلاسز نے ان کو جو جاذبیت بخشی تھی، واللہ عائشہ مبہوت سے ان کو دیکھے گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھے اور بہت عزت دار تھے۔ وہ بہت نرم مزاج لگ رہے تھے، جانے لوگوں نے ان کے بارے میں اتنی افواہیں کیوں پھیلا رکھی تھیں۔ وہ خود پر قابو کھوتے ہوئے یک ٹک ان کی دیدہ زیب شخصیت کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخ گونجی۔ پروفیسر لقمان اس کی موج دور کرنے کے لیے پاؤں کو مخصوص طرز سے جھٹکا دے چکے تھے۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ سوری، لیکن یہ ضروری تھا، ورنہ آپ سے چلنا پھرنا محال ہو جاتا، اور یقیناً آپ عائشہ ہیں جن کی ابھی میرے ساتھ ہی کلاس ہے۔ انہیں پروفیسر سے اتنی معلومات کی توقع نہ تھی، مگر وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ پورے کالج میں کافی مشہور تھی۔ وجہ تھی اس کے گریڈز اور اس میڈیکل کالج کی ہونہار طالبہ تھی۔ اس نے بے بسی سے نادش کی طرف دیکھا جس پر اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا کہ رخ تجھے تو میں بھی پوچھتی ہوں۔ چلیں اب اٹھیں ورنہ کلاس کے لیے تاخیر کا شکار ہو جائیں گی۔ مجھے دیر سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں بٹھانے سے سخت الجھن ہے، وہ کہہ کر چلے گئے اور عائشہ نادش کی ڈانٹ پر رو دینے کو ہوئی تھی۔ وہ فون پر بجتی گھنٹی کو پچھلے چند لمحات سے حیرت زدہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے فوراً کال اٹھا لی، اس سے پہلے مقابل کا ارادہ بدل جاتا۔ ہم مل سکتے ہیں؟ مقابل نے چھوٹتے ہی کہا۔ یہ سوال ہے یا اجازت؟ اس نے شوخی سے کہا۔ ہم مل سکتے ہیں، اس نے دبا دبا کر سوال دہرایا۔ حدید کو اس کا لہجہ ہی یہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ بالکل ہاں، ہم مل سکتے ہیں، تم آفس آ جانا یا… حدید نے جواب دیا۔ نہیں، اس بار میں نہیں آؤں گی، تم آؤ گے۔ اس نے پوچھا، نہیں بتایا تھا؟ لوکیشن بھیج دینا کہاں آنا ہے، اور وقت بھی بتا دینا۔ مصروف بزنس مین جو اپنے حساب سے چلتا تھا وہ اسے اس کے وقت کے مطابق ملنے کو تیار تھا۔ لوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سوالی انداز، ہم وہیں مل رہے ہیں جہاں آخری بار ملے تھے۔ بیڈ پر بیٹھی زخرف نے گویا حکم سنایا۔ دریائے سپرے کے کنارے، اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ مہر ثبت کی؟ خیریت؟ بالکل، تمہیں تمہاری چیزیں لوٹانی ہیں۔ وہ صوفے پر موجود اس کی جیکٹ کو دیکھتے بولی۔ اگر تم جیکٹ کی بات کری ہو تو تم رکھ سکتی ہو، میں اتنا بھی بے مروت نہیں ہوں جو تم سے اپنی برانڈڈ جیکٹ کی واپسی کا تقاضا کروں۔ وہ بہت اچھے سے اسے اپنی مروت کی تعریف کرتا سن رہی تھی۔ لیکن مجھے تمہاری برانڈڈ جیکٹ رکھنے کا کوئی شوق لاحق نہیں ہے۔ آج 11 بجے وہیں پہنچ جانا۔ 11 بجے میری میٹنگ؟ میں نے کہا 11 تو 11 حدید عالم، ورنہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اس نے تو دھمکی ہی دے ڈالی، اور وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اس دھمکی کو اگنور کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے دھمکی کو سنجیدہ لے لیا۔ زخرف نے ہوں کہتے فون رکھا۔ حدید گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے اپنا میٹنگ شیڈول تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ ٹھیک 11 بجے اسی مقام پر موجود تھا۔ اس نے نگاہیں دوڑا کر دیکھا، وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دریا کے کنارے بغیر باڑ والے حصے کے پاس کھڑی وہ یوں پانی کو دیکھ رہی تھی گویا اس کی گہرائی بھانپ لینا چاہتی ہو۔ حدید نے دیکھا وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ اگر وہ اسے اس کی جیکٹ لوٹانے آئی تھی تو اس کے پاس مطلوبہ چیز کا ہونا ضروری تھا، مگر ایسا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رکا۔ زخرف، وہ اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ وہ پلٹی اور اس انداز میں کہ خود دریا سے فاصلہ بڑھ گیا۔
جبکہ حدید اس کی بنسبت اب دریا کے قریب تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ حدید حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں ناسمجھی در آئی۔ وہ اس سے اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ نور نے اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ کیا اور ایک سرگوشی کی۔ میں جانتی ہوں تمہیں ایکوافوبیا نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دریا میں دھکا دے چکی تھی۔ اس اچانک افتاد پر حدید سنبھل نہ سکا اور دریا کے پانی میں انتشار برپا ہوا۔ اس جوان مرد کے گرنے سے پانی کے چھینٹے اس تک آئے جن کو آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا چھجا بنا کر وہ اپنے چہرے تک کی رسائی روک چکی تھی۔ چھینٹے زمین پر گر کر ختم ہوئے تو وہ اس کو غور سے دیکھنے لگی جو اس کی مہربانی سے خشک زمین سے پانی کا حصہ بن چکا تھا۔ حدید نے چند پل کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا، پھر اچانک اس نے زور زور سے پانی میں ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ چند پل گزرے اور پھر زخرف نے دیکھا کہ ایک لڑکا بھاگ کر آتے ہوئے دریا میں کودا۔ چند لمحات میں وہ حدید کو باہر لے آیا۔ حدید کا سانس پھول رہا تھا، وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اس کے بھیگے کپڑے جسم پر چپک رہے تھے، بال ماتھے پر چپک چکے تھے، پانی کی بوندیں چہرے پر جا بجا قطروں کی صورت موجود تھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کوئی ایسے کسی کو پانی میں دھکا دیتا ہے؟ حدید کو ایکوافوبیا ہے۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ پرکشش خوبصورت مرد زیب پا ہوا اسے جھڑک رہا تھا۔ جانتی ہوں کیا ہو سکتا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ حدید تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اپنی توجہ حدید کی طرف کر گیا۔ اس نے نہایت فکرمندی سے اس سے پوچھا۔ زید میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، وہ کسی معصوم بچے کی طرح کہنے لگا۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے پر نقش ہوا۔ زید نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا اب تم جاؤ گی یہاں سے؟ وہ غصے سے زخرف سے مخاطب ہوا۔ کیوں نہیں؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے غصے کا۔ وہ فی الحال وہاں سے چلی گئی۔ وہ جو جاننا چاہتی تھی جان چکی تھی۔ زید حدید کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا، پھر اس کے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ ڈرائیو کرتے وہ گاہے بگاہے حدید کو دیکھنے لگا جو کانپ رہا تھا، نہ جانے یہ سردی کے باعث تھا یا خوف کے۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے پوچھا۔ نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولا جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ گھر کے باہر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور پھر اسے لیے گھر کے اندر بڑھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا، وہ خوفزدہ لہجے میں اونچی آواز میں خود سے مخاطب ہوا۔ زید کو اس بات کا سکون تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس میرے پیسے مر جاتے۔ زید واپس اپنی ٹون میں آیا۔ حدید نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور زید انتہائی غیر سنجیدہ۔ میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو اس لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہو، آج وہ تمہیں جانتے بوجھتے دریا میں دھکا دے گئی ہے، کل کو گولی مار دے گی۔ وہ واپس سنجیدہ ہوا، بلکہ آگ بگولا کہنا مناسب تھا۔ وہ جذباتی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہ جانتی ہی نہ ہو کہ مجھے ایکوافوبیا ہے۔ اس نے زخرف کا دفاع کیا۔ یہ کیسے جذبات ہیں جس میں تم فضول میں مارے جاؤ گے؟ وہ ابھی اسے اس کے ارادے سے ہٹانے میں مشغول تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، تم بس عورتوں کی طرح ایک کی دو لگا کر بتا رہے ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ ساتھ ہی اسٹینڈ سے ریموٹ اٹھا کر ہیٹر آن کیا۔ کل کو مرمرا گئے تو میرے پیسے مر جائیں گے، وہ صاف گوئی سے بولا اور اصل وجہ بیان کی۔ فکر مت کرو، تمہیں دے کر ہی مروں گا، حدید نے چبا کر کہا۔ حد تھی اس کی لالچ پر۔ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دو، وہ دو بدو بولا۔ پیسے کے معاملے میں وہ رسک کیوں لیتا؟ خدایا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ زید، اس نے دہائی دی۔ کیوں نہیں ہو سکتا کچھ؟ میری شادی ہو سکتی ہے، وہ بھی امیر لڑکی سے۔ حدید نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو امیر لڑکی کب ملنی تھی جس سے شادی کے خواب اسے خواب میں بھی آتے تھے۔ ہمایوں کمال کے جانے کے بعد انہوں نے گھر جانے کے لیے پارکنگ کا رخ کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر چابی لگائی، گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ انہوں نے اسپتال کی حدود سے گاڑی کو باہر نکالا۔ گاڑی سرمئی سڑک پر اپنا نقش چھوڑنے آگے بڑھنے لگی۔ وہ آج خوش تھیں، بھائی نے عرصے بعد انہیں یاد کیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ قصور ان کا بھی ہے۔ انہوں نے بھی تو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انہیں نور کو اس ملاقات سے آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ سامنے موڑ آیا تو انہوں نے گاڑی کا رخ موڑا۔ اسی وقت ان کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرالے سے ٹکرا گئی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا جو تمام ہوا۔ کسی نے فون پر آنے والے پیغام کو پڑھ کر افسوس کا مظاہرہ کیا۔ گاڑی کی سیٹ پر بہتا سرخ خون انسانی خون کے سفید ہو جانے پر ماتم کنا ہوا۔ باقی اگلی قسط میں۔